एक कोमल। शुद्ध बमानी है, जैसा अर्ज किया खालिस और निखालिस के, महज स्वर, पाक स्वर, शुद्ध स्वर, सही स्वर, खालिस स्वर और बाकी सुरों को कोमल कहा गया है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कितने शुद्ध हैं और कितने कोमल हैं। तो तीवर ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, तीवर गंधार, शुद्ध गंधार, तीवर धेवत, शुद्ध धेवत, तीवर निषाद, शुद्ध निषाद। ये कितने हुए? ऋषभ, गंधार, धेवत, निषाद। आप ये कहेंगे कि साहब ये मध्यम दरमियान में से कहां गई, आपने मध्यम का जिक्र क्यों नहीं किया? जी, मध्यम का मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि कोमल मध्यम को शुद्ध मध्यम कहा गया है। यह भी एक बड़ा मसला है। जब तमाम तीवर शुद्ध हो सकते हैं, तमाम तीवर स्वर शुद्ध हो सकते हैं, तो यह गंधार कोमल शुद्ध कैसे हो गई? यह भी एक वजह है। क्योंकि शुद्ध मध्यम यानी कोमल मध्यम का जो मकाम है, जो फंक्शन है, जो अमल है, जो दर्जा है, वो दर्जा खरज का है, यानी सा का है। पंचम का जो मकाम, जो दर्जा, जो अमल शुद्ध सुरों का है, वही पंचम का भी है। तो ये तीन स्वर जो हैं खास तौर पर वो अहम माने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्हीं तीन सुरों से दूसरे सुरों की आवाजों को पहचाना गया है और इन्हीं तीन सुरों से जो है वो मूसिकी के उसूल निकाले गए हैं जिनको ग्राम कहते हैं। देखिए, किताबों में भी यही लिखा है और तफसील से समझाया गया है कि 3 ग्राम, इसका ध्रुपद भी मौजूद है कि 3 ग्राम है। ग्राम कहते हैं मरकज को, ग्राम कहते हैं गांव को, ग्राम कहते हैं मकाम को। तो 3 मकाम जो है वो अहम हुए। वो 3 मकाम है खरज गिराम, गंधार गिराम और मध्यम गिराम। पंचम को ग्राम नहीं माना गया। खरज गिराम, गंधार गिराम और मध्यम गिराम। ग्राम की तारीफ यह है कि जिसमें से कि एक ठाठ बने, यानी एक स्केल बने, यानी एक राग बने। तो जब सुरों को तफसील में जाइएगा तो इसकी तफसील यानी ये सारे गामा पैधनी जो है ये एक ग्राम है, ये एक उसूल है, ये एक आरोही है, ये एक स्केल है। तो अगर जैसे कि जहां आपने सा कायम किया मिसाल के तौर पर, सारे गा पे धनी नी दो प रे सा। तो तीव्र गंधार यानी शुद्ध गंधार दूसरा ग्राम हुआ सारेगा। अब जरा इस गंधार को सा कायम कीजिए,
یہ آئی شدھ مدھم. تو اب جب یہ شدھ مدھم ہوئی تو اگر گندھار گرام کو آپ سا قائم کریں گے تو شدھ مدھم کیا ہوگی؟ سا. یہ ہے تو گا گا. ذرا اس کو سا بنائیے. سا گا ما. یہ مدھم ہے یعنی شدھ مدھم. تو یہ اگر سا ہوا گندھار تو سا سا رے رے. یہ رشب کومل ہو گئی. تو پنچم کومل گندھار ہوئی. تو گندھار کومل مدھم ہوئی. تو اس حساب سے جناب عالی یہ بھیرویں ہو جائے گی. تو دیکھیے ہمیں ایک نیا راگ, ایک نیا اسکیل, ایک نیا ٹھاٹ ملا. تو یہ گندھار ہی سے تو ملا, اس لیے دوسرا جو ہے وہ گندھار گرام ہوگا. اب اگر اسی طرح سے آپ مدھم کا یعنی کہ جو ہے وہ بنا کے چلیں گے تو ایک تیسرا اسکیل ملے گا. اس طرح سے ہر سر کو بنائیے, ملے گا ضرور, لیکن یہ 3 اہم گرام ہیں, یعنی یہ 3 بڑے اصول ہیں. اس لیے اس شدھ مدھم کو یعنی اس کومل مدھم کو شدھ کہا گیا ہے. تو شدھ سر اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ہیں جس میں سے کہ ٹھاٹ یا راگ یا اسکیل پیدا ہو. یہ ہے شدھ سر کی تعریف. کیونکہ کومل مدھم سے ہی وہ گرام بنے گا, اس لیے کومل مدھم کو شدھ مدھم مانا گیا ہے. اور آج کے دور میں خاص طور پر اسی لیے ہم اپنے سازوں میں مدھم شدھ کومل مدھم کو ملاتے ہیں. دوسرے تار اگر سا میں قائم ہو تو چاہے بین ہو, ستار ہو, سربہار ہو, رباب ہو, لیکن باج کا تار جسے کہتے ہیں یعنی بجانے والا مین تار جسے باج کا تار کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کومل مدھم میں اس لیے ملایا جاتا ہے کہ جب وہ آپ کومل مدھم ملا لیتے ہیں تو سا قائم ہوتا ہے. کومل مدھم ملائیے تو سا پہ آئیے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کومل مدھم یعنی شدھ مدھم جو ہے وہ جنم داتا ہوئی اس سا کی, وہ پیدا کرنے والی ہوئی اس سا کی. تو جب آپ نے مدھم ملائی تو سا پیدا ہوا. جب رشب آئے گی, جب گندھار آئے گی, جب پنچم آئے گی. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور ایک تفصیلی موضوع ہے, ایک اہم موضوع ہے. اس وقت میں صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں گیا, اور وہ صرف اس دلیل کے لیے کہ شدھ سروں کا کیا مقام ہے اور شدھ انہیں کیوں کہا گیا ہے. یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ باقی سور جو ہیں وہ کومل اشدھ ہیں یعنی شدھ نہیں ہیں. اس لیے جناب عالی 5 سر جو ہے وہ شدھ مانے گئے ہیں, اور وہ 5 ہیں رشب شدھ یعنی تیور, گندھار شدھ یعنی تیور, مدھم شدھ یعنی کومل, دیوت شدھ یعنی تیور, نشاد شدھ یعنی تیور. تو یہ ہوا رکھب 1, گندھار 2, مدھم 3, دیوت 4, نشاد 5. تو 5 سر جو ہیں وہ شدھ ہیں. تو اب رکھب کومل 1, کومل گندھار 2 اور کومل مدھم 3, کومل دیوت 4, کومل نشاد 5, اور یہ 5 سر کومل ہوئے. تو 5 شدھ اور 5 کومل 10, اور 2 کو اچل مانا گیا ہے. اچل کے معنی ہے نہ چلنے والا, نہ سرکانے والا, نہ ہٹنے والا یا جنم داتا, اور وہ ہے کھرج اور پنچم یعنی سا اور پا. اسی لیے ہم اپنے تانپوروں میں جو ہے وہ جوڑے کے ساتھ ہمیشہ سا اور پا ہی ملاتے ہیں. راگ اور اوقات کے حساب سے اس میں مدھم اور نشاد بھی ملتی ہے, لیکن ہمیشہ سا اور پا جب مل جاتے ہیں تو ایک سا بنتا ہے. یہ ایک سا بنتا ہے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ پنچم جو ہے وہ بھی سا ہی ہے,
اور سا جو ہے وہ تو سا ہی ہے، اس لیے یہ پنچم مل کے ایک سا کی آواز، ایک سا کی لو بناتے ہیں، جیسا آپ سن رہے ہیں۔ اب ذرا خرج کو ملاحظہ کیجئے، یہ بزرگوں کی رائے ہے اور حق ہے اور تمام ماہرین کا فیصلہ ہے کہ دیکھیے وہ سا یعنی خرج، چوتھا تار، یہ جب یہ سچا مل جائے گا تو اس میں سے شدھ گندھار کی آواز آئے گی۔ یہ صاف آپ سن سکتے ہیں کہ اس خرج میں سے گندھار کی آواز آ رہی ہے، شدھ گندھار کی، تیور گندھار کی۔ تو یہ خرج کہاں ملا ہے؟ میرے ہی سوال میں جواب ہے کہ خرج جو ہے وہ سا ہے، اور یہ خرج سا جو ہے جب سچا مل جائے گا تو گندھار کی آواز آئی، تو اس سا میں سے جب گندھار کی آواز آئی تو گندھار گرام اس لیے مانا گیا ہے۔ اور اس سا میں سے پنچم کی آواز آئے گی، تو یہ پا بھی سا ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے سروں کی تفصیل، تو 5 کومل، 5 شدھ، 10 اور 2 اچل، سا اور پا، تو یہ جناب میزان ہوا کل 12۔ تو بس یہ 7 یا 12 یہ پوری کائنات ہے علم موسیقی کی۔ یہ حروف تہجی، الفابیٹس جسے کہتے ہیں، موسیقی کی زبان صرف 12 الفاظ رکھتی ہے، اور پوری بین الاقوامی زبان ہے یہ۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اسے سمجھتا نہ ہو، وہ بے جان شے ہے جس پر موسیقی اثر نہیں کرتی۔ تو حروف تہجی کی کم سے کم یعنی کہ جو ہے اس علم کی جس میں الفاظ 12 ہیں، اس کے سمندر کا یہ ٹھکانہ ہے، کیونکہ یہ علم ہے۔ بہر صورت تو یہ شدھ سروں کی تفصیل ہوئی کہ شدھ کس لیے مانے جاتے ہیں۔ یہ گندھار کا وہ مقام ہے۔ اس لیے ماہرین نے، بزرگوں نے، اساتذہ نے ان کے مقامات کو پہچان کر، ان کے اثرات کو جان کر راگوں کی بنیاد رکھی۔ سور کیا ہے اور ان کے اثرات کیا ہیں، کہ اصل بنیاد جو ہے وہ سروں کی اثر میں ہے۔ پروردگار عالم اگر عطا فرمائے، استاد کی تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، استاد اپنی تمام تر کوششوں سے اپنے شاگرد کو، اور ذہین اور قابل شاگرد کو تمام تعلیمات دیتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اثر جو ہے وہ تو اللہ کی دین ہے۔ آپ عمل فرمائیں، ہر علم میں محنت کریں، مشقت کریں، ریاضت کریں، اثر دینے والا وہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جد و جہد، اگر آپ کا علم کامل ہے، اس کے فضل سے آپ صحیح راستے پر ہیں، اس کے کرم سے، تو یقیناً آپ وہ اثرات قائم کر سکتے ہیں
جو بزرگوں نے چھوڑے ہیں. آج کے دور میں جو ہے یہ ایک میکینیکل دور ہے، کیونکہ رفتار کی طرف جو ہے وہ زمانہ بھاگ رہا ہے. سرعت رفتار کی طرف جو ہے زمانہ مائل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت بچائیں، زیادہ سے زیادہ اس وقت میں کام کریں. لیکن بعض مسائل میں تو یہ مثال درست ہے. میری ایک دوست ہیں، امریکہ میں آج کل ہیں، اور میں ابھی پچھلے سال ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، مدعو تھا کھانے پر، تو امریکہ کے عوام کی گفتگو ہو رہی تھی، وہاں کے رہن سہن کی بات چیت ہو رہی تھی. وہ بھی میوزیشین ہے، تو بیچاری بڑی پریشان تھی، ہندوستان سے گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ خاں صاحب یہاں تو عجیب دور ہے، عجیب بھاگم بھاگ ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب جلدی سے جلدی کوئی کام ہونا چاہیے، وقت برباد نہ ہو، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نہ ہونا چاہیے. تو ان کا یہ جملہ ہے کہ نہ معلوم یہ لوگ اتنا وقت بچا کر کیا کریں گے. ان کا یہ اتنا پرلطف کمنٹس تھا اس قوم کے لیے کہ نہ معلوم یہ اتنا وقت بچا کے کیا کریں گے. بہرحال یہ ایک مزاح کے طور پر انہوں نے کہا، لیکن بات تو صحیح ہے، وقت ضائع نہ کرنا چاہیے، یہ اصول اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ یہ عمل جو ہے وہ ناممکن ہے کہ جو علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک وقت لگانا ضروری ہے یا ایک وقت درکار ہے، کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ایک وقت درکار ہے، کسی عمل کو کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے، کسی درجے پہ فائز ہونے کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہے. آپ اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ مہینوں کی طرح جو ہے وہ اڑ کے تو پہنچ سکتے ہیں، آپ فاصلے تو طے کر سکتے ہیں، آپ جو مہینوں کے تھے وہ گھنٹوں میں فاصلے اب طے ہونے لگے. لیکن آپ یہ چاہیں کہ ایک شب میں یہاں سے امریکہ کا سفر تو طے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ علم کی منزل بھی ایک رات میں سفر طے ہو جائے، یہ ناممکن ہے. علم کے لیے آپ کو اتنا ہی محنت کرنی پڑے گی، اتنی ہی ریاضت کرنا پڑے گی، اتنا ہی وقت صرف کرنا پڑے گا جتنے کہ اس میں کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ضروری ہے کہ وقت صرف کر کے، ریاضت کر کے، جب یہ مقام حاصل ہوگا کہ آپ سروں کے اثرات کو پہچانیں اور قائم ہوں، اور یہی بزرگوں نے کیا. چنانچہ انہوں نے اثرات کو پہچانا. اسی لیے اثرات کو پہچاننے کے بعد انہوں نے راگوں کی ترتیب دی. میں مثال کے طور پر عرض کروں کہ یہی شدھ گندھار انہوں نے اس انداز میں اس رشب کو لگا کے دیکھا کہ یہ رشب کیا مانگتی ہے. یہ گندھار مانگتی ہے. چین جب آیا، سکون جب میسر ہوا، جبکہ یہ رشب کا رشتہ اس تیور گندھار یعنی اس رشب کا رشتہ یعنی اس شدھ گندھار سے قائم نہ ہو گیا.
اب جتنی بار اس گندھار کو لگائیے گا اس انداز میں، اس اصول سے، اس عمل سے، ریاضت کے بعد، تو ایک نیا لطف ہوگا. اس سر کو اسٹیبلش کیا، اس سر کو قائم کیا، اس سر میں اثر پیدا کیجئے. یہ میں نے ایک خاص انداز رے رے کیوں کہا؟ جگہ خالی ہے، دعوت دے رہی ہے گندھار. یہ دعوت گندھار کب دے گی؟ جبکہ اس انداز کی رشب ہوگی. ضرورت ہے یہ صرف 3 سور ہیں، یہ صرف 3 مختلف اثر ہیں، یہ لگانے کے انداز 3 مختلف ہیں. یہ ہے روح موسیقی. اب اگر ان کو آپ اس طرح لگائیں گے، سارے گا گا رے سا، سریلے ہیں جناب آپ بے حد. سر بھی آپ نے صحیح جگہ ہی لگائے ہیں، لیکن انداز بدل گیا ہے. جب انداز بدل گیا ہے تو کیفیت بدل گئی ہے. یہ ایک چوتھا سر آیا، اس روشنی کے ساتھ، اس چمک کے ساتھ. تو یہ ایک رشتہ قائم ہوا، اور اسی رشتے کے معنی ہیں اثر. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سوروں کے رشتے کو اگر نہیں پہچانا جو بزرگوں نے قائم کیے ہیں، اس وقت تک راگ کی صفات یا اثر قائم نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے انہوں نے یہ سمواد رکھے ہیں. یہ واد سمواد، یہ وادی سموادی، یہ انووادی ووادی، یہ نیاس سنیاس، اپنیاس ونیاس. یہ رشتے کیوں ہیں؟ یہ اصول کیوں بنائے گئے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ऋषभ کا रिश्ता दैवत से है वही सुर का पंचम से है, जो ऋषभ का पंचम से है वही गंधार का दैवत से है, जो गंधार का दैवत से है वही मध्यम का निषाद से है। ये संवाद दो मुख्तलिफ चीजों में बांटे गए हैं। देखिए, अगर सावादी है तो पंचम संवादी है। ये सा के बाद ऋषभ संवादी क्यों ना हुआ? ये सा के बाद गंधार संवादी क्यों नहीं हुआ? मौजूदा दौर में जो 22 सुरतियों को सुना या समझा गया है, जिन्हें हम बासानी एक्सप्लेन कर सकते हैं या मिला सकते हैं या समझा सकते हैं, वरना सुरतियां सिर्फ 22 तक महदूद नहीं हैं। तो इन 22 की तकसीम क्यों गई, किस तरह की गई? खरज यानी स्वर की 4, ऋषभ की 3, गंधार की 2, मध्यम की 4, पंचम की 4, दैवत की 3 और फिर निषाद की 2। इसको यूं समझिए कि खरज मध्यम और पंचम की 4-4 तो 12, ऋषभ और दैवत की 3-3 6 तो 12 और 6 18, गंधार और निषाद की 2-2 यानी 4 तो 18 और 4 22 हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हिस्सा सुर का है 4 सुरतियों में, वही हिस्सा मध्यम का है जिसे शुद्ध कहता आ रहा हूं मैं, और वही हिस्सा पंचम का है। तो मानी क्या हुए, दलील से क्या साबित हुआ कि जो सुर की 4 है, मध्यम की 4 है, पंचम की 4 है, तो इसका मतलब यह कि मध्यम भी सुर है और पंचम भी सुर है। लेकिन ऋषभ और दैवत के जब सुरतियों में फर्क हुआ मौजूदा दौर की इस्तिलाह के मुताबिक, तो जाहिर है कि मकाम में भी फर्क होगा। जब गंधार में की 2 है तो इसका मतलब यह है कि जाहिर है कि गंधार भी जो है उसके मकाम में फर्क होगा। तो आपने जब इतने आपके कान सुरीले हैं कि आपने ये मकामात और ये सुरतियां ईजाद फरमाई हैं, यानी मैं यही कहूंगा कि ईजाद फरमाई हैं, यानी सुना है आपने, मिला सकते हैं आप। आज की मौजूदा दौर के साइंस की ईजाद में तो ऐसी मशीनें ईजाद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हो चुकी हैं कि जो 22 सुरतियों से ज्यादा भी मिला सकती हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी इतने हिस्से तो हो सकते हैं जो हमने पहचान लिए हैं अपने कानों से और मिला भी लिए हैं और मिला सकते हैं। मगर ये तो साबित हो गया कि जो सुर की जो पावर है, तो जाहिर है कि जिस सुर की सुरती कम होगी वो उसकी ताकत भी कम होगी। यानी अगर खरज यानी सुर की सुरती 4 हैं तो ऋषभ की 3 हैं, तो 7 ताकतवर हुआ और ऋषभ उससे कम ताकतवर हुई। तो गंधार जिसकी 2 हैं उससे कम ताकत हुई। तो ये पावरफुल, ये ताकतवर मर्द है, ये सा जो है जन्मदाता है, तो इसका रिश्ता जरा गंधार से तो कीजिए, जो खूबसूरत है, कोमल है। यहां कोमल के मानी मैं खूबसूरती में कह रहा हूं। तो ये रागों का सिलसिला, ये असरात इसी पर मबनी है कि जैसे अज़दवाजी जिंदगी अगर किसी ताकतवर मर्द का खूबसूरत हसीन और जमील नाजुक खातून से होगा, तो इस मर्द की कैफियत मिजाजी बदलेंगी। और अगर किसी ताकतवर औरत, यहां ताकतवर से मेरी मुराद जो है वो आसाबी नहीं है, कमजोर मर्द से होगा, तो मिजाजी कैफियत बदलेंगी। यूं समझिए
کہ تیکھے مزاج غصہ ور مرد کا رشتہ ایک نہایت شریف اور کمگو عورت سے ہے، تو یہاں مزاجی کیفیات میں کیا ہوگی صورتحال؟ یا تو یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ عذاب ہو جائے گی. بس یہی ہے ان سروں کا تعلق بھی، کہ یہاں وہ گندھار جس کی دو سرتیاں آپ نے سن لی ہیں، آپ نے ملا لی ہیں، اور یہ طاقتور شوہر جو موجد ہے، انداز بدلا، یعنی اس سا کی جو طاقت ہے، جو کیفیت ہے، جو خوبصورتی ہے یا بدمزاجی ہے، یوں کہیے وہ اس گندار نے اپنے اندر ضم کر لیا. بالکل ایک نیا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، سننے والوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، زمانے کے لیے ایک نئی مثال ہے. یہ سر کی کیفیت، یہ ٹھنڈک محسوس کریں گے آپ. اس سے یہ ٹھنڈک آپ نے کیوں محسوس کی؟ یہ اس لیے محسوس کی جس طرح سے کہ آپ دن بھر کی سورج یعنی آفتاب کی تپش کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو فرحت محسوس کرتے ہیں. پنچم یعنی آفتاب جس کو سوریہ کہا گیا ہے شاستروں میں، یہ معتدل ہے، یہ ٹھنڈک ہے، یہ خوبصورتی ہے، وہ اپنے اندر خوبصورت ہے، یہ اپنی کوملتا میں، یہ اپنی فرحت میں خوبصورت ہے. تو اب یہ تین ہمارے پاس مرکز، یہ تین ہمارے پاس موضوع، فرض کر لیجئے کہ یہ سا اور گا اور پا ہے. سا یہ ٹھنڈا، سا تو جناب علی یہ آفتاب کے بعد وہ مہتاب ہے جو گندھار چمکی ہے، جس سے آپ نے فرحت محسوس کی ہے. ہمارے پاس تین مقامات ہیں، تو یہ شام ہوئی کیونکہ اس میں وہ آفتاب کی فرحت جو ہے وہ اگر آفتاب کی طاقت موجود ہے جو دن بھر آپ نے تمازت میں گزارا ہے، تو گندھار کی وہ شام، وہ کیفیت اور وہ ٹھنڈک بھی موجود ہے جب آفتاب غروب ہونے کے بعد مہتاب میں یعنی کہ جو ہے وہ ضم ہو جاتا ہے. بس یہیں سے کلیان نے جنم دیا. اب ہم نے یہ سوچا، ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رشب کے ساتھ کون سا رشتہ ہونا چاہیے. یہ ہے وہ تین صورتی والی رشب، پھر وہ گندھار، اب یہ رشتہ قائم ہوا پنچم اور رشب کا. جس طرح یہ رشتہ قائم ہوا سر اور گندھار کا، اسی طرح ایک رشتہ قائم ہوا پنچم اور رشب کا. یعنی یہ دو ازدواجی زندگیاں ہیں مختلف،
یعنی ایک سا اور پا، ایک پا اور رے، سا رے گ پا پا رے گ پا رے گ سا، پھر وہیں اسی سا پر ہے۔ مثال کے طور پر جہاں سے طلوع آفتاب ہے، اب میں وہاں سے شروع ہوتا ہوں تاکہ اوقات کا تعین کر سکوں۔ وہی سا ہے، یہ ایک رشب کے لگانے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صبح ہے، یہ صبح صادق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سر کے لگانے سے یہ راگ پہچانا جائے۔ ایک مثال ہے کہ تار باجے اور راگ پہچانے، یعنی سر جاگے اور معلوم ہو کہ یہ اس راگ کا ہے۔ بس یہ ہے بھیرو کی رشب کہ جب یہ رشب لگے تو معلوم ہو کہ بھیرو ہے۔ وجہ کیوں؟ اس کا ایک مقام ہے، آپ اس مقام کو پہچانیں گے ریاضت کرنے کے بعد، لگائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ رشب کون سی ہے۔ ویسے تو جناب کومل ہے، سارے سا رے رے، یہ بھی کومل ہی ہے، لیکن یہ کیفیت وہ اثر تو نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سر کا کوئی مقام ہے، اس سر کی جبھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جب اس مقام کو پہچانے، اور اس کا ایک نام ہے اور اس کا ایک اصول ہے لگانے کا۔ اب اس رشب کے لگانے کی تیاری یہیں سے ہے، اور اسی سا میں سے وہ آواز آنی چاہیے کہ آپ وہ رشب لگا رہے ہیں۔ بس یہیں سے اثر شروع ہو گیا۔ یہ رشب کیا چاہتی ہے؟ یہ رشب ملتجی کس سر کی ہے؟ یہ رشب ملتجی اسی ٹھنڈک اور اسی سر کی ہے جو گندھار آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ طلوع ہے، اس رشب سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ طلوع آفتاب، بلندی۔ اس لیے اس رشب کا ایک مقام، اس کا ایک اصول، اس کا ایک قاعدہ بنایا گیا، اور اسی لیے اس رشب کو طلوع آفتاب کے وقت استعمال کیا گیا، اور یہ وقت مقرر کیا گیا کہ یہ رشب جو ہے وہ طلوع ہے، اور دوسری رشب جو ہے جو کومل ہی ہے وہ غروب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشب کے مقامات بھی الگ ہیں۔ بہرحال میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، دیکھیے وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہی رشب میں ایک دوسرے رشتے سے لگاتا ہوں،
ये क्या तान कही, ये नीरे, ये निषाद तीवर, ये नीरे, ये इस निषाद के साथ ये चढ़ कैसे गई, ये इस निषाद के साथ बदल कैसे गई, ये इस निषाद के साथ ये तीखा इसमें पन क्यों आ गया, क्योंकि रिश्ता बदल गया। अब फिर चलिए आफताब की तरफ। बस ये शाम हो गई। वही ऋषभ साबित कर रही है कि ये सुबह है, और वही ऋषभ साबित कर रही है कि ये शाम है। उसकी वजह ये है कि उसका रिश्ता जो है वो एक तीखी पंचम से, वो एक ताकतवर सुर से हो चुका है। वही सुर हैं, लेकिन अंदाज बदल गया है, असर बदल गया है, कैफियत बदल गई है। माफ करें। क्या भैरव में पंचम नहीं? यकीनन है, लेकिन रिश्ता दूसरे सुरों से, कैफियत दूसरे सुरों की शामिल है। ये इशारा गुरूब की तरफ है। ये पंचम गुरूब है, ये आफताब गुरूब है, ये ऋषभ इसलिए मुल्तजी है, ये गंधार इसलिए इल्तिमास कर रही है, ये तान मुल्तमिस है, इल्तिजा है इस तान की कि ये पंचम किसी तरह से उभरे, ये आफताब फिर दोबारा यानी कि जो है वो आफताब तुलू हो। इसलिए वो तान रखी गई है उन सुरों में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो तान रखी गई है उन सुरों के साथ कि ये गुरूब जो है ये तुलू में तब्दील हो। हर तरह से ये इल्तमास है, हर तरह से ये इल्तिजा है, हर तरह से ये गुजारिश है। रे रे ग सा सा रे प प प प दा बस अब ये गुरूब जिस कदर गहरा होता चला जाएगा, गुरूब आफताब के बाद ये सुर चढ़ने लगेंगे, ये ऋषभ चढ़ने लगेगी, और चढ़ते चढ़ते ये उस शुद्ध और सही मकाम पे पहुंच जाएगी कि प द प रे ग
तान है। प ध प, मध्यम भी लगा के कहूं, प द प मा ग रे रे, वही तान है, लफ्जी माने भी वही हैं, बस सुर चढ़ गए हैं। इसलिए चढ़ गए हैं कि उनका महबूब आफताब गुरूब हो गया है, इसलिए उनके चेहरे चढ़ गए हैं। प ध प मा ग रे रे ग प ग प मा ग मा ग ग ग। ये हैं सुरों की कैफियत। रिश्तों के बदल जाने से कैफियत बदल जाते हैं, इसीलिए उनके औकात मुकर्रर किए गए हैं, और औकात मुकर्रर किए हैं उन आलिमों ने रिसर्च करने के बाद इन वजह और इन दलीलों के तहत कि हम उनके खाकसार जो है वो इस तरह से बयान कर सकें और कह सकें, मूसीकी को इस नजरिए से समझ सकें। लेकिन आज के दौर में चूंकि ये तालीमात अब खत्म हो गई हैं और नहीं भी हुई हैं, तो लोग वो हासिल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा वक्त लगता है साहब, बहुत रियाजत होती है, बहुत मशक्कत होती है। चुनाचे अब हम चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरह मशीनों के जरिए से, साइंस की इजादात से, टेपों से हम सुन के जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं और उससे मफाद हासिल करने लगें। तो जहां से मफाद जो है वो शामिल हाल हो जाएगा इन गलत रास्तों की वजह से, चुनाचे मूसीकी से यानी इल्म मूसीकी से आप दूर होते चले जाएंगे। आपके जहन में सिर्फ एक मजदूरी, एक लेबर हो जाएगी फिर, और इल्म मूसीकी, रूह मूसीकी से आप दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा, मेरी राय और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि किसी भी इल्म की तरफ आप अगर गामजन हों तो सही रास्ते की तरफ हों, ताकि इल्म की वो तमाम सब कैफियत को समझ सकें, उसके बाद फैसला करें कि आया इल्म सच्चा है या झूठा है। क्योंकि सच्चाई जो है, जुस्तजू जो है, मशक्कत और रियाजत जो है, वो यकीनन इंसान को ऐसे नतीजे पर, ऐसे मरकज़ पर इंशाअल्लाह पहुंचाएगी कि जिसकी वजह से आप फैज़याब हो सकेंगे। आज के दौर में ये एतराज़ात, साहब ये वक्त क्यों मुकर्रर किए गए हैं? क्या साहब हम भैरो रात को नहीं गा सकते? कमाल है साहब, अब ये और कर दिया हमारे लिए एक मुश्किल। महदूद राग हैं साहब बिल्कुल सुबह के, अब हम इनको रात को भी गाया करेंगे, इसमें क्या बात है साहब? वही कैफियत होगी, कमरा बंद कर लीजिए बस समझिए शाम है। जी नहीं, ये कुछ सोच समझ के रखा गया है। जिस तरह से मैंने ये तफसील बयान की है मुख्तसर तौर पर, अगर इसकी रोशनी में आप ये देखेंगे तो हाँ, अलबत्ता ये सवाल जरूर है और ये बात जरूर पैदा होती है कि आप कहेंगे ओहो साहब, अब ये आप कहने लगे कि ऋषभ की साहब, वो भैरव की साहब ऋषभ अलग है, श्री की ऋषभ अलग है, इसके मानी तो ये हुए, दरबारी की ऋषभ गंधार अलग है, और साहब ये जय जयवंती की और बागेश्वरी की ऋषभ गंधार अलग है। जी नहीं, ऋषभ गंधारें अलग नहीं होती हैं, बल्कि उनके मिजाज अलग होते हैं, और उन मिजाजों को आप समझेंगे उन उसूलों से। जब आप वो उसूल कायम करेंगे, यानी कायम करेंगे मतलब अपने अंदर वो यानी कि उसूल जो है वो रियाजत करके हासिल करेंगे, उसके बाद वो मकामात समझेंगे आप। यकीनन सुरों के मकामात जो हैं वो कई हैं, मुख्तलिफ हैं, यकीनन उनमें इफ्तिराक और इख्तिलाफ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उन उसूलों के साथ वो मकामात को आप ही जो है कायम करेंगे और तो उनके असरात भी पहचानेंगे, और जब असरात पहचानेंगे तो फिर राग आपका सही होगा, सच्चा होगा और ये असर कायम होगा। इसीलिए वो बुजुर्गवार जो थे, वो आमिल जो थे, वो मुंतही जो थे, वो लोग जो थे,
انہی اثرات کو پہچانا کرتے تھے. چنانچہ یہ قدرت ان کو حاصل تھی کہ وہ چاہتے تو ہوا بند کر دیتے, وہ چاہتے تو بارشیں کر دیتے, وہ چاہتے تو لوگوں کو رلا دیتے, وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو یعنی کہ ہنسا دیتے. تو جب یہ کیفیات آج کی مضحکہ خیز یہ باتیں یعنی کہ جو ہوتی ہیں, صاحب وہ یعنی کرتے تھے, آگ لگا لیا کرتے تھے دیپک گا کے. آپ بھی دیپک گائیے. یقیناً یہ اثرات صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سروں کی کیفیات ہیں. وہ پانی برسا سکتے تھے کیونکہ وہ اس علم کے عامل تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا وقت صرف کر کے, ریاضت کر کے, مشقت کر کے ان سروں کو اس طرح سے حاصل کیا تھا, سیکھا تھا, تعلیم لی تھی, اور ان سروں کے اثرات کو پہچاننے کے بعد جو ہے, ریاضت کرنے کے بعد جو ہے, وہ اس درجات پہ فائز تھے کہ ان کے کم سے کم یہ کمال حسن, کمال علم سے جو ہے یہ کمال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. یعنی اس میں جو ہے فقیری کی منزل یا پیری کی منزل اور ایک انتہائی منزل جو ہے وہ ان کی وہ آ چکی تھی. نہ ہمارے پاس اب اتنا وقت ہے, نہ ہمارے پاس وہ سہولتیں ہیں, اور اگر سہولتیں اور وقت ہیں بھی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کمال حاصل کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا جناب علی. آپ کے نام کل لاٹری تو کھل سکتی ہے جو 10 لاکھ روپے کی ہو, لیکن آپ اگر کل چاہیں کہ درباری گندھار بھی ویسی لگ جائے, رشب بھی لگ جائے شری کی ویسی, بھیروں کی رشب بھی ویسی لگ جائے, تو یہ کل تو نہیں لگ سکتی. ہاں آپ لکھپتی ہو سکتے ہیں. تو یہ لاٹری نہیں ہے جو آپ کی قسمت میں ہے کل ہونا ہے, اور وہ آپ کی قسمت میں کل لاٹری کھل جائے. یہ قسمت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عمل کی بات ہے. وہ عمل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ اثرات پیدا ہوں گے. خدا حافظ.